اگر لوگ سوشل میڈیا سے وظیفہ یا کوئی چلہ بتاتے ہیں لوگ تو وہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ تو ایک میرا مشورہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. ایک تو اس کی اجازت دیا کرے، اور دوسرا جو اجازت دیتا ہے نا وہ دیکھا کہ وہ بندہ اجازت دینے والا کیا باشرا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھا کریں. کیونکہ اگر کوئی وظیفہ ہے، کوئی چلہ آپ سوشل میڈیا سے یا کہیں سے سن کے آپ کرتے ہیں تو ہر وظیفے کی، ہر چلے کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کوئی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ صبح کرتے ہیں لوگ، کچھ رات کو کرنے ہوتے ہیں، کچھ دوپہر کے ہوتے ہیں، کچھ مغروب ٹائم پہ نہیں کرنے، کچھ چندی جمعرات کو شروع کرنے ہیں. جس دن شروع کرنا ہے وہ دن جو ہے کون سا بہتر ہے اس وظیفے یا اس چلے کو شروع کرنے کے لیے کافی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر لوگ اس طرح چلہ شروع کر دیتے ہیں یا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں وظیفہ یا چلہ دیکھتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، قبرستانوں تک چلے جاتے ہیں یا دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، گھروں سے دور چلے جاتے ہیں، آگ جلا لیتے ہیں، آگ جلا کے کر لیتے ہیں، یا وہ احرام پہن کے جو شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں. اور اجازت نہیں ہوتی اس چیز کی، وہ سنتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں شروع کرنا. یہ بہت سخت نقصان دہ چیز ہے. اس کی رجت اتنی زبردست، اتنی سخت آتی ہے کہ اس اکیلے کو نہیں، اس کی بچوں کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، نسلوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. میرے جاننے والوں میں کچھ لوگ ایسے میں کو بتاتا ہوں کہ ان کی فی سینٹر میں دکان تھی موبائل کی. اور اچھا بھلا کام تھا اس لڑکے کا. اس نے اسی طرح ہی سنا اور وظیفہ اور چلا اس نے جو بھی سنا اس نے کرنا شروع کر دیا اور قبرستان جا کے کیا کرتا تھا. اچھا. کچھ عرصہ کرنے کے بعد وہ اس کا ذہن اپنے کنٹرول میں نہیں رہا، انکانشیس مائنڈ ہو گیا اس کا، اور آگ جلا کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا. آگ لگ گئی، کچھ چنگاری، آگ کا کیا پتہ چلتا ہے، کچھ چنگاری لگی، ایسی لگی کہ آگ لگ گئی اس کے کمرے کو اور وہ جل کے سوا ہو گیا. وہ اسی طرح میرے جاننے میں ایک مجھے بتایا بندے نے کہ وہ سعودیہ ہوتے تھے اور انہوں نے اس طرح یوٹیوب سے وظیفہ دیکھا اور کرنا شروع کر دیا. دو دوستوں نے کیا، کوئی کنسٹرکشن، کوئی پلازا، کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہاں پہ، تو کٹر ہوتا ہے جو کٹر، اس نے اپنی ٹانگ کاٹ لی. اس کو اتنا انکانشیس، اس کو پتہ نہیں لگا اس نے کیا عمل کیا یہ، اور اس کو نوکری سے نکال دیا اور اس کو انفٹ ہو گیا. اور دوسرا جو ہے وہ بھی انکانشیس رہا. اس نے اپنے کو نقصان تو نہیں چلے گا، وہ بھی انکانشیس ہے. کتنے عرصے بعد جا کے وہ ٹھیک ہوا. اس لیے میرے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ آپ لوگ وظیفہ یا چلہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے، اس کو ایسے نہ کیا کریں جب تک کہ آپ کے پاس اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اجازت. لوگ سمجھتے ہیں کہ اجازت کسے لیں، اجازت کسے لیں. جی. عموماً دیکھنے میں آتا ہے، مجھے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ دیکھا، ہم نے اسے رابطہ کرا، بندہ جواب ہی نہیں دے رہا، وہ رپلائی نہیں کرتا، یا اس نے رپلائی کیا اس کے بعد رپلائی نہیں ہو سکتا، اسے رابطہ ہی نہیں ہوا، رابطہ ختم ہو گیا. تو سب سے آسان حل میں بتاتا ہوں آج آپ کو کہ آپ نے کوئی وظیفہ یا کوئی چلہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بغیر مرشد کے. میرا مشورہ یہ ہے، یہ بات ہے، چلہ بغیر مرشد کے، بغیر استاد کی زیر نگرانی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کہ دیکھیں MBBS کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے آپ نے، تو کتابیں تو بازار سے ملتی ہیں. آپ جائیں بازار میں، آپ کتابیں خریدیں، پڑھنا شروع کر دیں. 5 سال کی کتابیں پڑھ لیں، ہر سال جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ پڑھتے جائیں، اور آپ 5 سال بعد کیا آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے گی. کبھی بھی نہیں ملے گی. جب تک آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گے، آپ پیپر نہیں دیں گے، آپ استاذہ کی زیر نگرانی امتحان نہیں پاس کریں گے، آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. چاہے آپ نے کتابیں زیادہ پڑھ لی ہیں، جس نے استاذہ کی زیر نگرانی پڑھی ہے اس سے زیادہ آپ نے تجربہ، زیادہ آپ نے علم حاصل کر لیا کتابیں پڑھ کے، لیکن ڈگری آپ کے پاس نہیں ہے، اتھینٹسٹی نہیں ہے آپ کے پاس، امتحان دینا پڑتا ہے، استاذہ کی زیر نگرانی کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی چلہ یہ ایک بڑا عمل ہے روحانی، اور اس میں جو ہے شرائط بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں. اس لیے وہ کسی استاد کی یا مرشد کی زیر نگرانی کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور وظائف کے بارے میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں. وظائف اگر آپ کو دیکھتے ہیں، وظیفہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ وظیفہ، آپ کو دل کرتا ہے کہ وظیفہ کریں آپ، تو آپ کو اس کے لیے ایک پریشانی یہ ہے کہ اس کی اجازت کہاں سے لیں. زیادہ تر لوگ تو اجازت لیتے نہیں، زیادہ تر لوگ تو ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں اور پھر وہ کیا کن حال میں چلے جاتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو
اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، جی 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 اعتدال رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی وظیفہ دیکھتے ہیں، چلہ کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ چلہ کی اجازت میری طرف سے کوئی ایسا مشورہ نہیں کہ آپ چلہ کریں. چلہ تو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی کامل مرشد یا استاد نہ ہو. جی بالکل. اور جو وظیفہ ہے، آپ وظیفے کی اجازت کے لیے پرابلم ہو رہا ہے، آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ وظیفے کی اجازت کہاں سے لیں، آپ کو وظیفہ پسند آ گیا اور اس کی اجازت کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا، تو آپ استخارہ کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس وظیفے کے بارے میں استخارہ کریں. ٹھیک ہے. جی. استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے نا، استخارہ کریں کہ یہ میں کر لوں. بالکل ٹھیک. تو آپ استخارے کے ذریعے اس کی اجازت لے لیں. آٹومیٹیکلی ہے اجازت ہے یا نہیں ہے. اور وہ اجازت بھی بڑی برکت والی ہوئے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس اجازت میں بڑی برکت بھی ہوگی. بے شک بے تو شک. آپ اس وظیفے کی اجازت استخارے کے ذریعے لے لیں. بالکل ٹھیک. بہت زبردست. وظیفے کی. لیکن چلہ میں پھر کہوں گا چلہ بغیر مرشد بغیر استاد کے چلہ نہیں کرنا. نہیں کرنا. تو چلہ میں ترک لذت، ترک شہوت اور وہ سارے وظیفے کے پرہیز سب چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ ایک بڑا روحانی عمل ہے، اس میں غیر مرئی قوتوں کے دخل اندازی بہت ہوتی ہے چلے کے اندر. ٹھیک ہے. اس لیے جب غیر مرئی قوتوں کی دخل اندازی ہوتی ہے تو ذہن انکانشیس ہوتا ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک. مائنڈ کو وہ انکانشیس کر دیتی ہیں وہ جو غیر مرئی قوتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں حصار لگانا پڑتا ہے، اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. وہ آپ کو مرشد، آپ کا استاد آپ کی نگرانی کرتا ہے اس میں. بالکل. وہ ٹائم سب جو بھی ہے وہ آپ کا مرشد کی نگرانی میں کریں اس عمل کو. لیکن وظیفے کے لیے میں نے بتایا آپ کو آسان، اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا، اجازت کسی دی جائے تو آپ اس کے لیے استخارہ کر لیں. بابرکت طریقہ آپ نے بیان فرما دیا.